بسم اللہ الرحمن الرحیم 27ویں مجلس واضح محبوب سبحانی اس بیان میں کہ عاقل بن اور جھوٹ نہ بول۔ 7 جمادی الاخری 545 ہجری کو جمعہ کے دن صبح کے وقت مدرسہ قادریہ میں حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی نے ارشاد فرمایا، عاقل بن اور جھوٹ نہ بول۔ تو کہتا ہے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرنے والا ہوں، حالانکہ تو خیر خدا سے ڈرتا ہے۔ تو کسی جن و انس اور فرشتے سے نہ ڈر، اور نہ کسی بولنے والے اور چپ رہنے والے حیوان سے ڈر، اور نہ عذاب دنیا اور عذاب آخرت سے ڈر۔ تیرا خوف تو محض عذاب دینے والے سے ہونا چاہیے، نہ کہ عذاب سے، یعنی صرف خدائی سے ڈر۔ عقل مند کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوف نہیں کرتا، ہر پہلو اسی سے ڈرتا رہتا ہے۔ وہ تو غیر اللہ کے کلام کے سننے سے بھرا رہتا ہے، اس کے نزدیک تو تمام مخلوق عاجز اور بیمار و محتاج ہے۔ یہ اور اس جیسے دوسرے وہ علماء جن کے علم سے دوسروں کا نفع حاصل ہوتا ہے، جو شریعت اور حقیقت اسلام کے عالم ہیں، وہی دین کے معالج اور طبیب ہیں، دین کی شکستگی اور خرابی کو جوڑنے والے ہیں۔ اے وہ شخص جس کا دین شکستہ ہو گیا ہے، تو ایسے عالموں کی طرف بڑھ تاکہ وہ تیری شکستگی کو جوڑ دے۔ جس ذات پاک نے بیماری اتاری ہے وہی دوا نازل کرتا ہے، یعنی وہی خدا بنسبت دوسروں کے مصلحت کا زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اپنے رب کو اس کے فعل میں تہمت نہ لگا، تیرا نفس تہمت و ملامت کے لیے بنسبت غیر کے زیادہ لائق و بہتر ہے۔ تو نفس سے کہہ دے جو کہ اللہ کی اطاعت کرے اس کے لیے عطا ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرے اس کے لیے عصا اور سزا ہے۔ خدا جب کسی بندے کی بہتری چاہتا ہے تو اس کے مال اور عزت کو سلب کر لیتا ہے، بس اگر وہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو وہ اس کو بلند کر دیتا ہے اور خوش کر دیتا ہے اور عطیہ دیتا ہے اور اپنے آپ میں فنا کر لیتا ہے۔ اللہم انا نسألک القرب منک بلا بلائن، الطف بنا فی قضائک و قدرک، اکفنا شر الاشرار و قید الفجار، احفظنا کیف شئت و کما شئت، نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، نسألک التوفیق للأعمال الصالحہ والاخلاص فی الاعمال، آمین۔ اے اللہ کریم، ہم تجھ سے ایسا قرب چاہتے ہیں جو بغیر آزمائش کے ہو۔ تو اپنی قضاء و قدر میں ہم پر اپنی مہربانی رکھ، اور تو ہم کو شریر لوگوں کی شرارت اور بدکاروں کے مکر سے بچا۔ جس طور سے اور جس طریقے سے تو چاہے ہماری حفاظت فرما۔ ہم تجھ سے دین و دنیا اور آخرت کی عفو اور عافیت چاہتے ہیں، اعمال صالحہ کی توفیق اور تمام عملوں میں توفیق طلب کرتے ہیں، آمین، قبول فرما لے۔ ایک شخص حضرت بازید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگ گیا۔ حضرت بازید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہیں کیا ضرورت ہے اور کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ارادہ ہے نماز کے لیے اور پاک جگہ دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے دل کو پاک کر اور جہاں چاہے نماز پڑھ لے۔ ریا کو مخلص ہی جانتا ہے، کیونکہ وہ اس ریا میں رہ کر اس سے نجات پا چکا ہے۔ ریا اہل اللہ کے راستے میں ایک گھاٹی ہے جس سے انہیں عبور کرنا ضروری ہے۔
ریا اور نفاق اور تکبر من جملہ شیطان کے تیروں کے ہیں جس سے وہ انسانی قلوب پر تیر اندازی کرتا ہے۔ تم مشائخ کرام کی بات کو قبول کرو، ان سے سیکھو، وہ تم کو خدا کے راستے پر چلنا بتائیں گے، کیونکہ وہ اس راستے پر چل چکے ہیں۔ نفسوں اور خواہشوں اور طبیعتوں کی آفتوں کا حال ان سے دریافت کرو، کیونکہ وہ ان کا اندازہ کر چکے ہیں۔ ایک زمانے تک وہ ان کی خرابیوں اور خیانتوں کو پہچان اور جان چکے ہیں، انہوں نے آزما لیا ہے، اور کتنی ہی مدت بعد ان پر غلبہ حاصل کر لیا، اور ان چیزوں کو مغلوب کر کے ان پر غالب اور ان کے مالک ہو گئے۔ تو شیطان کے وسوسے سے دھوکہ نہ کھا، اس کے پھونک مارنے پر مغرور نہ ہو، اور تو نفس کے تیروں سے شکست نہ کھا۔ تحقیق وہ نفس تجھ پر شیطان کا تیر چلاتا ہے، اور شیطان کو تجھ پر نفرت حاصل ہوتی ہے۔ شیطان جن کوئی تجھ پر بغیر شیطان انس کے، جو کہ تیرا نفس ہے اور برے ہم نشیں ہیں، قدرت اور قابو نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے فریاد مانگ اور ان دشمنوں پر اس سے مدد طلب کر، پس تحقیق وہ تیری فریاد کو پہنچے گا۔ جب تو خدا کو پا لے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اسے دیکھ لے، اور تو اس سے بہرہ یاب ہو جائے، تو اس کے پاس سے اہل و عیال اور خلق کی طرف متوجہ ہو اور ان کو خدا کی طرف لے جا، اور ان سے کہہ کہ میری طرف سب اپنے کنبے اور قبیلے کو لے آؤ۔ یوسف علیہ السلام جب ملک و سلطنت پر کامیابی پا لی، اس وقت اپنے اہل سے فرمایا تھا کہ تم میری طرف اپنے سب کنبے کو لے آؤ۔ سب سے بڑا محروم وہ ہے جو کہ حق عز و جل سے محروم رہا، اور اس سے دنیا اور آخرت میں قرب الہی چھوٹ گیا۔ اللہ عز و جل نے اپنی بعض کتابوں میں ارشاد فرمایا ہے، اے ابن آدم، اگر میں تیرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو ہر چیز تجھ سے چھوٹ گئی۔ تجھ سے حق عز و جل کیسے چھوٹ نہ جائے جب تو اس سے اور اس کے ایماندار بندوں سے روگردانی کرنے والا ہے، اور اس کے بندوں کو اپنے قول اور فعل سے تکلیف دینے والا ہے، اور تو ان سے ظاہر اور باطن روگردانی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ بتحقیق آپ نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو تکلیف دینا اللہ کے نزدیک بیت معمور اور کعبہ کے گرا دینے سے 15 گنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اے فقراء الہی کو ہمیشہ ستانے والے سن، جو کہ اس پر ایمان لانے والے اور نیک بندے اور عارف باللہ اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، تو ان کو ستاتا ہے، تجھ پر سخت افسوس ہے۔ تجھ پر افسوس ہے تو عنقریب دنیا سے مر جائے گا اور کھینچ کر اپنے گھر سے نکال دیا جائے گا، اور تیرا وہ مال جس پر تو اتراتا ہے لوٹ لیا جائے گا، وہ تجھے کچھ نفع نہ دے گا اس تکلیف کو دفع کر سکے۔ اقول وانفعهم بما اقول ويستمعون۔ اللہ کریم جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے مجھے اور سننے والوں کو نفع عطا فرما۔ آج ہمیں حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کی مواعظ میں سے 27ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔
اللہ اپنی بے چھٹنے اولیاء کرام کا عطا فرمائے، ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔